اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین اسلام ہے اور دین اسلام کے دو حصے کیے جاتے ہیں، ایک اصول دین اور ایک فروعات دین۔ اصول دین میں سے توحید کی بحث کو ہم شروع کیے ہوئے ہیں اور کئی ایک چیزیں توحید کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم خالق حقیقی کی صفات کو عرض کرنا چاہتے ہیں اور صفات میں سے بھی صفات ثبوتیہ۔ یہ بات مولا کائنات علی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ بھی جو متصف کرتا ہے گویا وہ دوئیت کا قائل ہو جاتا ہے۔ تو پھر صفات کا کیا معنی ہے اور کتنی صفات ہیں؟ علماء نے اس حوالے سے بیان یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کہ جب صفات کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو خالق حقیقی کے بارے میں کچھ صفات ثابت نہیں کی جاتی بلکہ ان کی ضدوں کی نفی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کمال مطلق رکھتا ہے اور کمال مطلق رکھنے والی ہستی وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا اور کسی قسم کا نقص نہیں پایا جا سکتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل نہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عاجز نہیں۔ گویا جتنی بھی صفات ثبوتیہ ہیں ہم ان کو ذات توحید کے لیے اس طرح سے بیان کریں گے کہ ان کی ضدوں کی اس سے نفی کر دیں گے اور اس کے لیے وہ صفات جو ہیں وہ ثابت ہو جائیں گی۔ اب وہ کتنی صفات ہیں اس کے بارے میں علماء نے مختلف انداز سے اس کی صفات کو تقسیم کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ عموماً جو بیان کی جاتی ہیں صفات ان میں سے محقق طوسی نے اپنی کتاب شرح تجرید میں جو صفات بیان کی ہیں اللہ رب العزت کی وہ یہ ہے کہ اللہ قادر ہے، یعنی قدرت کو ثابت کیا ہے، علم کو ثابت کیا ہے، حیات کو ثابت کیا ہے، ارادے کو ثابت کیا ہے، ادراک کو ثابت کیا ہے، کلام کو، صدق کو اور سرمدی ہونے کو، یعنی 8 صفات اس کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جب بچوں کو بھی نماز جعفریہ وغیرہ پڑھائی جاتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی صفات جو ہیں وہ 8 بیان کی جاتی ہیں کہ یہ اس کی 8 صفات ثبوتیہ ہے، یعنی جو اس میں پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ کمال مطلق ہے اور کمال مطلق میں ہر قسم کا کمال پایا جانا ضروری ہے اور ہر قسم کا نقص جو ہے اس سے اس کو منزہ و مبرہ ہونا چاہیے۔ جب صفات کی بحث کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو ذات توحید کے لیے ثابت کیا جاتا ہے یا جس صفت کو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ قادر ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس بات کو عرض کیا کہ جب اللہ کی صفات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضد کی اس سے نفی کر دی جائے۔ جب کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عاجز نہیں، اور اس پہ دلیل کہ وہ عاجز نہیں، وہ قادر ہے، اس لیے کہ وہ صانع کائنات ہے، وہ کائنات کا بنانے والا ہے اور
کائنات کو بغیر قدرت کے نہیں بنایا جا سکتا۔ کمال صنعت یہی ہے کہ بنانے والا اس پہ قادر ہو، اگر وہ قادر ہی نہیں تو اس کو بنا کیسے سکتا ہے؟ کائنات کو چونکہ اس ذات نے خلق کیا ہے، لہٰذا اس نے اپنی قدرت کے ساتھ ہی اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر کہا جائے کہ اس میں قدرت نہیں ہے، یعنی وہ قادر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ عاجز ہے، اور جب وہ عاجز ہے تو عاجز ہونا ایک نقص ہے کہ جو اس کامل مطلق میں کبھی نہیں پایا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کیسا قادر ہے؟ پوری کائنات پہ تدبر کیا جائے، غور کیا جائے، فکر کی جائے تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی قادر مطلق نے اپنے ارادے و اختیار کے ساتھ منظم انداز سے اس کائنات کو خلق کیا۔ اسلامی نقطہ نظر اور ملت اسلامیہ میں خاص طور پہ تشیع کا نقطہ نظر یہی ہے کہ وہ ذات قادر ہے۔ اب ضمناً ہم اس بات کو عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بحث کی جاتی ہے علم کلام میں، عقائد میں، تو دو طبقے ہمارے برادران کے جو ہیں ان کے نظریات بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ ایک معتزلہ ہیں اور ایک اشاعرہ ہیں، دونوں برادران ہی کے مکتب فکر ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اشاعرہ جو ہیں وہ گویا اصول دین تین سمجھتے ہیں، ایک توحید، پھر نبوت اور پھر قیامت، اور معتزلہ جو ہیں وہ چار کے قائل ہیں، توحید اور اللہ کا پھر عادل ہونا، پھر نبوت اور پھر آخر پہ قیامت، اور شیعہ جو ہیں وہ پانچ اصول دین جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور اصول مذہب شیعہ جو ہیں وہ پانچ بیان کیے جاتے ہیں، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ تو یہ بات تو مطلب ضمناً ہم نے عرض کی اور عرض کرتے رہتے ہیں مسلسل کہ دو طبقات اور بھی بہت زیادہ علم کلام میں نظریات موجود ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے نظریات ہیں، ایک شیعہ اور ان کے ساتھ اشاعرہ اور معتزلہ۔ جب ہم اللہ کی قدرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، تو معتزلہ کا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے پہ قادر نہیں، وہ کبھی نہیں کر سکتا، وہ شر جو ہے وہ نہیں کر سکتا، نہ وہ شر پہ قادر ہے اور نہ ہی وہ کبھی کام کرنے پہ قادر ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کبھی کام جو ہے وہ اللہ کو نہیں کرنا چاہیے اور شر جو ہے وہ بھی اللہ کو نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا اللہ اس بات پہ قادر ہی نہیں۔ جبکہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت قادر ہے ہر شے پہ، لیکن کرتا نہیں۔ قادر ہونا اور کرنا نہ، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ ہم زیادہ تفصیلات میں نہیں جائیں گے، لہذا اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قادر ہے تو ہمارے سامنے، اور وہ کرتا نہیں تو ہمارے سامنے اس کی مثالیں بہت زیادہ موجود ہیں کہ نیک اور متقی لوگ گناہوں پہ قادر ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ وہ قادر ہوتے ہیں کرتے نہیں۔ ان کا گناہ نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کے کرنے پہ قادر بھی نہیں۔ تو جب مخلوق کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قدرت رکھتے ہوئے نہیں کرتی، تو ایسے ہی اللہ رب العزت بھی کبھی اور شر پہ قادر ہوتے ہوئے نہ کبھی کبھی کو کرتا ہے اور نہ ہی کبھی شر کو کرتا ہے، نہ ہی کبھی ظلم کو کرتا ہے۔ ایک اور نقطہ نظر، اور وہ
اشاعرہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت قادر ہے اور اس سے شر بھی ہوتا ہے۔ ان کے جواب میں بھی ہم یہی بات کہیں گے کہ تم اللہ کی قدرت تو ثابت کرنے بیٹھ گئے، لیکن ایک بہت بڑا ظلم کر لیا آپ نے کہ اس کی نسبت آپ نے دے دی کہ وہ کبھی بھی کرتا ہے اور وہ شر بھی کرتا ہے۔ پھر وہی بات، انبیاء معصومین علیہم السلام جتنے بھی ہیں وہ قادر ہوتے ہوئے بھی نہیں کرتے۔ تو جیسے اللہ کے نیک بندے قدرت رکھتے ہوئے نہیں کرتے، اسی طرح سے اللہ رب العزت بھی قدرت رکھتے ہوئے کرتا نہیں۔ اس سے شر کا صادر ہونا یہ ممکن نہیں ہے، اس کی طرف ان چیزوں کی نسبت نہیں دی جا سکتی۔ جب ہم اس حوالے سے قرآن حکیم کی طرف دیکھتے ہیں اور معصومین علیہم السلام کے فرامین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ سوال کیا گیا اور مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے بھی یہ سوال کیا گیا۔ ظاہراً حق الیقین علامہ شوبر کی اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ جب سرکار مولا کائنات ظاہراً منبر سنونی پہ تھے تو شیطان سامنے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ سوال حضرت عیسیٰ سے بھی کیا گیا تھا، اسی طرح سے شیطان نے یہ سوال حضرت عیسیٰ سے بھی کیا تھا اور مولا کائنات سے بھی کیا تھا، اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ مولا امیر المومنین منبر سنونی پہ تھے، شیطان سامنے آیا اور اس نے کہا یا علی تم کہتے ہو کہ تمہارا اللہ قادر ہے، اگر تمہارا اللہ قادر ہے تو کیا وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ اس پوری کائنات کو انڈے میں بند کر دے، اس طرح کہ نہ انڈا بڑا ہو اور نہ کائنات چھوٹی ہو۔ سرکار حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا یہ محال ذاتی ہے، اور والمحال ذاتی لا یسأل عن، محال ذاتی کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی قدرت کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ جن کا امکان موجود ہو، جس چیز کا ہونا ممکن ہو، اللہ رب العزت کی قدرت کا بھی انہی چیزوں سے تعلق ہے۔ مثلا اجتماع النقیضین، اجتماع النقیضین کا معنی یہ ہے کہ ایک ہی چیز ایک وقت میں موجود بھی ہو اور اسی چیز وہ موجود نہ بھی ہو۔ مثلا فرض کریں کہ کہا جائے کہ میں اسی وقت ہوں بھی اور نہ بھی ہوں، یہ ہے اجتماع النقیضین۔ کیا اللہ اجتماع النقیضین پہ بھی قادر ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ محال ذاتی ہے، یہ شے ہی نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ایک وقت میں ہو بھی اور نہ بھی ہو، یہ شے ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ معصوم سے جب پوچھا گیا کہ کیا اللہ انڈے میں کائنات کو بند کر سکتا ہے تو مولا نے ارشاد فرمایا یہ محال ذاتی ہے، والمحال ذاتی لا یسأل عن، اور محال ذاتی کے بارے میں سوال درست نہیں۔ البتہ تجھے سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ آنکھ کی معمولی سی دھیری میں جب وہ صحرا میں دیکھتا ہے تو اتنی بڑی صحرا کو، اتنے بڑے صحرا کو اس چھوٹی سی دھیری میں جو سمو سکتا ہے، وہ اتنے بڑے انڈے میں پوری کائنات کو سمو نہیں سکتا۔ یہ سمجھانے کے لیے مولا نے کہا، ورنہ محال ذاتی جو ہے اس کے بارے میں سوال کرنا درست نہیں ہے۔ قدرت الہیہ کے حوالے سے اور بھی دلائل دیے جا سکتے ہیں، اور بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ ایک عقائد کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔